کے ساتھ آج بلاتا، لیکن 4 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہماری ایک مشاورتی میٹنگ ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ملاقات آج مرکزی قیادت کے اہم لوگوں سے میں کرواتا، انشاءاللہ نیکسٹ ضرور میں کرواؤں گا۔ لیکن یہ چیز آج کی جو میٹنگ ہے، اور ایک اور چیز جو میں بھول گیا ہوں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسلم لیگ یوتھ ونگ کے قیام میں لورا میں بڑا اہم کردار ادا کیا، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، ان کو بھی شامل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تنظیم مکمل کر کے نوٹیفیکیشن کر کے ایک بہترین ٹیم آپ نے بنائی، اس میں کوئی شک نہیں، ماشاءاللہ۔ اور یہ سارے فیصلے آپ نے کیے، یہ سب لوگ میرٹ پہ اور اپنی صلاحیتوں پہ اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ ان عہدوں پہ آئے، اور مجھے جو مشورہ انہوں نے کیے اس میں نے ان کی جو کمبینیشن تھی، آرگنائزیشن تھی، اس کو ضرور دیکھا ہے۔ اس میں کسی قسم کی نہ ایڈیشن کی ہے، نہ اس میں سے کسی کو مائنس کیا ہے۔ میں آپ کے سلیکشن پہ، آپ کے فیصلوں پہ، آپ کے کانفیڈنس پہ اور آپ خود اعتمادی پہ آپ کو سیلوٹ پیش کروں۔ جہاں میں دیکھوں گا کہ یہاں میرٹ سے ہٹ کے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اس کی پوچھ گچھ کی۔ بہت سے ہمارے بھائی ہیں وہ شاید یہ محسوس کر رہے ہوں ان کے کسی والے سے ان کو نظر انداز کیا ہو، تو یہ بالکل ہمارا اس قافلے میں، ہماری جماعت میں، ہمارے اس پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، کسی حوالے سے اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اس کو احساس محرومی ہے یا اس کو کسی حوالے سے نظر انداز کیا گیا، یہ سوچ بھی اگر کسی کی آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مزالہ خدا کے فضل و کرم سے۔ میں اپنے ایک ایک بھائی کو، ایک ایک نوجوان ساتھی کو، ایک ایک بزرگ کو انشاءاللہ ہم وہ عزت دیں گے جو اس سے پہلے سیاست میں کسی نے نہ دی۔ اس مقام پہ آپ نے، اس جماعت کو آپ نے اس مقام تک پہنچا، آپ کی قربانیوں نے پہنچا ہے۔ اور کسی حوالے سے اگر کسی کو گلا ہے ڈائریکٹلی مجھ سے بات کرے۔ یوتھ ونگ کی ٹیم سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے صدر جنرل سیکرٹری، اور یہاں ہماری پوری ٹیم ہے، سینئر نائب صدور صاحبان ہیں، کوارڈینیٹر صاحبان ہیں، اور یہ عہدے جو ہیں یہ آپ نے ان عہدوں کا پوری ایمانداری کے ساتھ، ان کے ساتھ انصاف کرنا۔ ہم نے اپنی اسٹرینتھ ڈبل کرنی ہے، آج ہم نے عہد کرنا ہے، یہ جو آپ کا یونٹ ہے انشاءاللہ آپ نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے 1 ماہ کے اندر ولیج کونسلوں کی تنظیمیں مکمل کرنے کے بعد ہم نے اپنی اسٹرینتھ کو انشاءاللہ ڈبل کرنا، اور ان لوگوں کو جو بانی لوگ ہیں جنہوں نے 2014-15 میں بڑی اچھی بنیاد رکھی تھی، اور کچھ ہمارے نادان دوست ہیں، آج سے میرا پہلے بھی کسی سے کوئی اختلاف نہیں، میں آج سے آپ کو فری ہینڈ دیتا ہوں کہ جتنے بھی وہ نوجوان دوست ہیں جو اپنی نادانی کی وجہ سے مجھ سے دور ہیں، میری طرف سے سب کو گلے شکوے ختم۔ آپ پورا اختیار ہے کہ اگر کسی کو آپ تنظیمی اسٹرکچر میں لانا چاہتے ہیں تو فری ہینڈ ہے آپ کے پاس، آپ ان کو لا سکتے، لیکن یہ ضرور احساس دلائیں کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اور ہم نے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے اور بہت سے ابھی سنگ میل عبور کرنے، تو ہمیں ساری اپنی انا کو ایک طرف، اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کے اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل اور اپنے اس ملک میں جو ہماری قیادت کا ویژن ہے اس میں اپنا جو رول ہے، اس رول کو سامنے رکھ کے، اس کردار کو سامنے رکھ کے ہم نے انشاءاللہ بات کریں۔ اس سال میری بڑی کوشش تھی کہ منی سپورٹس کمپلیکس میں نے الگ فضل 4 منظور کروائے تھے، لیکن فلڈ کی وجہ سے وہ پی ایس ڈی پی سے نکل گئی تھی، اور اس سال 4 مہینے کی جو پی ایس ڈی پی ہے اور جو کمپلشن ہے 1 کوارٹر کے پیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ منی سپورٹس کمپلیکس
کے لیے لوکیشن کرواتے. اسی طرح ارادہ تھا ہمارا ٹیکنیکل ایک انسٹیٹیوشن بنانے کا، جو ہمارے پاس سرکاری زمین تھی اس کی بھی منظوری لی تھی خواتین، بچوں اور بچیوں کے لیے. وہ بھی شاید ممکن نہ ہو سکے، لیکن اس وقت بیرونی ممالک سے جو مین پاور کی ڈیمانڈ آئی ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا، اس نے افتخار صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ادارہ جو ہے وہ اپنے خرچ پہ چلائیں گے، اور اس کا قیام انشاءاللہ لورا میں ہم بہت جلد کرنے والے ہیں. اور اس میں جو ایف ایس سی کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹریننگ دے کے انشاءاللہ بیرون ملک روزگار بھی بھیجیں گے. وہ 12 مختلف کیٹیگریز ہیں اور کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ 3 سے 4 لاکھ، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار بھی ملے. اس میں جو بنیادی جو بیسک ہوم ورک ہے انشاءاللہ وہ مکمل ہو چکا ہے. اگلے ہفتے 10 دنوں کے اندر میری یہ کوشش ہوگی کہ فوری طور پہ جب تک سرکاری ادارہ نہیں بنتا ہم اپنے وسائل سے، اپنے ریسورسز سے، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ایک ادارہ فوری طور پہ وہاں شروع کریں، جو ہمارے بچوں کو اور نوجوانوں کو ٹرین کر کے ملازمتوں کے لیے، روزگار کے لیے بھی بیرون ملک بھیجے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. الیکشن کی تیاری کسی وقت بھی یہ شیڈول اناؤنس ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ یا 3 ماہ ڈیلے بھی ہو الیکشن، لیکن ہم نے یہ آج مصمم ارادہ کرنا ہے. کام کسی کا ہوا ہے نہیں ہوا ایک طرف آپ رکھ، لیکن یہ ہم نے مصمم ارادہ کرنا ہے کہ اپنی تحصیل جو لورا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں مسلم لیگ کی اسٹرینتھ کو 70% پلس انشاءاللہ تعالیٰ کرنا. نمبر 2، ایک ووٹ بھی ہماری اس طرح نہیں رہنی چاہیے. وسائل ہم انشاءاللہ مہیا کریں گے. ایک ووٹ بھی نہیں لینی چاہیے جو لورا میں لکھی ہو اور وہ پول نہ ہو مسلم لیگ کی. دوسرا نمبر 3، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. فری آٹے کی ڈسٹریبیوشن، اس میں یہ ممکن نہیں تھا جو کام قدیر بھائی صاحب اور آپ کی ٹیم نے کی ہے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ممکن بالکل میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم ناکام ہو چکے تھے اگر ہماری یوتھ اس میں انوالو نہ ہوتی. ہماری پارٹی کے لوگ کیسر بھائی صاحب، افتخار صاحب اور چند اور دوست ہیں جو انوالو اگر نہ ہوتے تو سرکل لورا میں ہم یہ ڈسٹریبیوشن کرنے میں بالکل ناکام. اور اللہ کا بڑا فضل ہوا، جو دوسرا سب سے بڑا کام کہ انہوں نے بڑے جذبے سے 15 سے 16 لاکھ روپے اپنی جیب سے لگائے ہیں. 15-16، اس کے لیے بھی میں ان سب اپنی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں جو عدیل کا تھا، باقی بھی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس سے پہلے یہ ماحول نہیں تھا، یہ جذبہ نہیں تھا، اس طرح کا کام نہیں تھا. اور بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ وہ کرائٹیریا پورا نہیں ہو رہے تھے انہوں نے اپنی جیب سے بھی وہ پیسے بھرے ہیں سب. تو یہ وہ جذبہ ہوتا ہے کہ اس جذبے کو دیکھ کے پھر آپ کے قافلے میں لوگ شامل ہوتے ہیں. یہاں منفی سوچ کے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہاں شیطانیت کی سوچ کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اپنی صفوں میں بھی ہوتے ہیں. مخالفین تو ان کا فرض بنتا ہے. ساری چیزوں کا ڈٹ کے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ مقابلہ کرنا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے پاس الفاظ نہیں میں آپ کو آپ کی صلاحیتوں کو اپریشیٹ کروں، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. میری بڑی خواہش تھی کہ جتنے بھی اختلافات ہیں وہ ختم ہوں، ہم سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور اپنے آنے والی نسلوں اور اپنے ملک کے لیے خدمت کر سکیں، تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں. اس قوم اور اس مٹی کا بڑا قرض ہے ہم پہ. انہوں نے بلا تفریق ہمیں بڑی عزت دی ہے، ہماری جماعت کو اور ہمیں. اب مزید 5 سالیں نہیں لے جا سکتے، ہم 5 سالوں تک یہ باتیں نہیں لے کے جا سکتے. ہمیں سالوں میں یہ قرض اتارنا ہے انشاءاللہ. اور یہ قرض اللہ کے فضل و کرم سے مجھے خدا کی ذات پہ یقین ہے کہ یہ ہم سب دوست بھائی کندھے سے کندھا ملا کے جب نیک نیتی کے ساتھ
ایک ایمانی جذبے اور قومی جذبے کے ساتھ جب انشاءاللہ محنت کریں گے تو اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ آپ سب کا اللہ امین ناصر ہو۔